بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. کتاب ولایت فقیہ ولایت فقاہت و عدالت آیت اللہ عثمان جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. فصل سوم ضرورت ولایت فقیہ دلیل نقلی محض ولایت فقیہ کے اوپر. اس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. اس میں ہم نے گزشتہ درس میں دلیل نقلی محض کیونکہ 3 دلیلیں بنیادی طور پر آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. پہلی دلیل دلیل عقلی محض تھی، خالص عقلی دلیل جس کا کوئی مقدمہ احادیث اور روایات سے نہیں اخذ کیا گیا بلکہ عقل انسانی کے دوست کے اوپر وہ دلیل قائم کی گئی. دوسری دلیل ہمارے پاس عقل و نقل سے مرکب دلیل تلفیقی تھی کہ جس میں مرکب دلیل تھی کہ ایک مقدمہ اس کا شرعی ہے اور دوسرا عقلی ہے. اور اگر آپ شرعی احکام کو مد نظر رکھیں، شریعت کی کہ جو احکام روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوئے ہیں اس سے ہمارے سامنے واضح طور پہ یہ بیان آ جاتا ہے جیسا کہ فقہ کے مختلف ابواب میں اسی دلیل جو شرعی اور عقلی مقدمے سے مرکب پاتی ہے کئی احکام استنباط کیے گئے ہیں. جیسا کہ ہم نے تلازم پڑھا تھا کہ اگر کسی ایک امر سے نہیں ہو یعنی تو کیا یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وہ شے مثلاً واجب نہیں ہے اور حرام ہے، یا اس طرح کے ہم نے کہ فساد نہیں اگر نہیں کی گئی ہے تو یہ ایک عمل کے فساد کی پر دلالت کرتا ہے اور بطلان پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا. آیا امر و نہیں آپس میں جمع ہو سکتے ہیں یا جمع نہیں ہو سکتے. اس طرح کی جو ذیلی طور پہ خری ہمارے پاس صورتیں آتی ہیں اس میں اسی طریقے سے فقہا نے استفادہ کیا. ہم اس کے بعد دلیل نقلی محض کی پر پہنچے تھے کہ دلیل نقلی محض میں احادیث مبارکہ سے فقط استفادہ کیا گیا ہے اور دونوں کے دونوں مقدمے وہ کیا ہیں، وہ شریعت اور احادیث مبارکہ سے ماخوذ ہیں. 19 احادیث پیش کی گئیں، بعض اس میں تمام فقہا کی نظر میں صحیح سند ہیں، بعض الگ تحقیق صحیح سند ہیں اور بعض معید اور شاہد بن رہی ہیں. یہ بیان تو گزر چکا ہے اور ہم سندی مباحث کے بعد دلالت کی بحث میں آئے اور آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ نے ان 19 احادیث کی متون کو مد نظر رکھتے ہوئے کلی طور پہ چند معانی کو اخذ کیا ہے جو بلا شک و شبہ اگر ادنا سے دقت کریں تو یہ معنی احادیث سے آشکار ہو جاتے ہیں. اور یہ تقریباً 14 کے قریب معانی ہیں اور ان میں سے ہم 8 کو مطالعہ کر چکے ہیں اور 8واں مطلب پڑھ رہے ہیں. آج 8ویں اور 9ویں کو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے ختم کریں کیونکہ دلالت کی یہی بحث فقہا نے فقہ کی کتابوں میں بھی کی ہے کہ آپ نے اس میں دیکھا کہ تقریباً 5 یا 6 نکات 14 میں سے 5 یا 6 نکات صحیح سند روایت العلماء ورثۃ الانبیاء اس حدیث کی تشریح اور دلالت کی بحث سے مربوط ہے. اور ہفتم جو تھا اصل نمبر ہفتم وہ بھی ایک نوع اسی سے مربوط ہے. ہشتم میں تھوڑا تغیر آتا ہے، بس ہفتم تک پہلے کو اگر ترک کیا جائے 2 سے لے کے 7 تک جو نکات ہیں وہ العلماء ورثۃ الانبیاء سے وابستہ ہیں. جو نقطہ نمبر ہمارے پاس موجود ہے 8 اس تک اگر ہم پہنچنا چاہیں تو تیزی سے ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں بقیہ کا تذکرہ کیا جائے کہ پہلے نقطے میں ہم نے یہ ملاحظہ کیا تھا کہ ہمارے پاس جو احادیث نقل کی گئی ہیں ان میں انبیاء علیہ السلام اور دیگر جو احادیث انبیاء علیہ السلام کے وارث ہونے کے علاوہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو خصوصی فرمودات پیش کیے گئے ہیں ان متون سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فقہا کے وظائف کو بیان کیا جا رہا ہے.
یعنی اگر آپ علم فقہ کے عمومی مسائل کو دیکھیں، عمومی جو مسائل شرعی ہیں ان کو آپ مد نظر رکھیں، فتاویٰ کو مد نظر رکھیں، امت اسلامیہ کے حوالے سے جو اہم ترین مہمات کا تذکرہ کیا گیا، ان سب کو مد نظر رکھیں، تو یہاں سے ہمارے لیے آشکار ہوگا کہ فقہا کے وظائف کو یہ روایات متعین کر رہی ہیں۔ دوسرا نقطہ کہ دوسرے نقطے سے اس حدیث کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس حدیث مبارک میں بیان کیا گیا علماء وارث انبیاء ہیں۔ انبیاء درہم و دینار وہ امت اور اپنے علمی ورثاء کے لیے نہیں چھوڑتے، درہم و دینار ان کے نسبی ورثاء کے لیے ہوتی ہے۔ انبیاء علوم الہی میں ارث قرار دیتے ہیں، ان کی میراث علم الہی میں ہے، اور علوم الہی انبیاء علیہ السلام سے علوم الہی احادیث کی صورت میں ہم تک پہنچتے ہیں، اور یہ ورثہ ہم تک پہنچتا ہے۔ اس کے اندر اور کئی نکات بھی تھے، تیسرا نقطہ بہرحال آ جاتا ہے کیونکہ دوسرے کے ضمن میں 8 پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں، 8 پوائنٹس۔ دوسرا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ بہرحال تیسرا نقطہ ہمارے پاس کہ ہم ان 8 پوائنٹس کو بھی نہیں بیان کر پائیں گے، وہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ تیسرے نقطے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر انبیاء و رسول کا عنوان ہے، لیکن یہاں پر جو عنوان ہمارے پاس ہے یہ عنوان با عنوان رہبر امت ہے، با عنوان حاکم امت ہے، با عنوان معاشرے کے سرپرست ہونے کے عنوان، ولی ہونے کے عنوان سے ہے، نہ کہ نبی اور رسول ہونے کے عنوان سے فقط۔ بالفاظ دیگر نبی اور رسول وہ امت کا رہبر ہے۔ اس لیے چوتھے نقطے میں آیت اللہ جوادی عاملی نے پھر اس مطلب کو زیادہ ذکر کیا ہے کہ اگر آپ نبوت اور رسالت کی عقلی اور نقلی براہین اور دلائل کو ملاحظہ کریں تو یہ بات ہمارے لیے روشن ہو جاتی ہے کہ وظیفہ تبلیغ و تعلیم محض، یعنی تعلیم اور تبلیغ دین، تعلیم و تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ جو وظیفہ بنتا تھا، ان دونوں سے بالاتر وظیفہ وہ معاشرے کی سربراہی ہے، وہ معاشرے کی زمام کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، وہ معاشرے کی حکومت یا حاکمیت کو لے کے قوانین الہیہ کا اجرا کرنا، یعنی صرف شریعت کا بیان مقصود نہیں تھا بلکہ اجرائے احکام مقصود تھا، اور اجرائے احکام بدون حکومت نہیں ہوتا۔ پانچواں نقطہ آپ کی خدمت میں یہ ذکر کیا گیا کہ وظیفہ اصلی انبیاء وہ امت کے امور کی تدبیر ہے، لہذا فرہنگی امور ہوں، سیاسی امور ہوں، اقتصادی امور ہوں، نظامی یعنی جہادی اور دفاعی امور ہوں، ان تمام کے تمام امور میں اصل ذمہ داری کیا ہے انبیاء علیہ السلام کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کی اساس کے اوپر امور امت کی تدبیر کرنا، اور امور امت کی تدبیر کرنے کو ہی سیاست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چھٹا نقطہ ہمارے پاس یہ آیا کہ اگر آپ ارث کے اوپر توجہ کریں تو ارث کے لفظ کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام تزکیہ نفس کے لیے ہیں، تعلیم امت کے لیے ہیں، تبلیغ دین کے لیے وظائف ہے، لیکن شریعت کے جب لے کے آ رہے ہیں تو یہ تزکیہ نفس انہوں نے اجرائے احکام شریعت کے ذریعے سے کرنا ہے، حدود الہیہ کو جاری کریں، جو احکام پیش آتے ہیں انہیں جاری کریں۔ ارث اور تجارت میں فرق، ارث میں مال جو ہے وہ باقی رہتا ہے، مالک جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، لیکن تجارت میں کیا ہوتا ہے، مال اور مالک دونوں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن ارث میں مال تو باقی ہے لیکن مالک تبدیل ہو رہا ہے نا، لہذا ادھر تجارت کا لفظ نہیں بولا گیا بلکہ کون سا لفظ بولا گیا ہے، ورثۃ الانبیاء، ارث کا لفظ بولا گیا، اور اس کے اندر اور بھی چند نکات جو گزشتہ دروس میں ذکر کیا۔ ساتواں جو ہمارے پاس امر تھا اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ وراثت ہی کے معنی سے نسب کا معنی آشکار ہو جاتا ہے،
کیونکہ منسوب ہونا اور میراث اگرچہ لفظ کے اعتبار سے دو الگ الگ معنی ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو وارث قرار دینا در حقیقت اس کا لازمہ ہی کیا بنتا ہے، منسوب قرار دینا بنتا ہے. یعنی یہ حدیث اخبار نہیں ہے بلکہ کیا ہے، انشاء ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء اگرچہ جملہ اسمیہ ہے، لیکن جملہ اسمیہ خبری معنی ادھر نہیں دے رہا، بلکہ کون سا معنی دے رہا ہے، انشائی معنی دے رہا ہے کہ علماء جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں وہ ہماری طرف سے وارث ہے اور نسب کیا جا رہا ہے. اس نسب کے معنی کو مزید تفصیل جو ہے وہ آپ گزشتہ درس میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور نقطۂ حشر میں آپ کے سامنے اس طرح سے آ جاتا ہے. یہ 7 آپ کی خدمت میں نکات ذکر ہوئے تھے. 8ویں نقطے میں وہ یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کی جس طرح بعض آیات دیگر آیات کی تفسیر کرتی ہیں، اسی طرح بعض احادیث دیگر احادیث کی تشریح کرتی ہے. اس لیے اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں اس حدیث مبارک کو، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اگر آپ اس حدیث کے ٹکڑے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایک اور حدیث سے مدد لیں. وہ حدیث اس کی شرح کر رہی ہے، وہ اس جیسا ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، شرح کرتی ہے. اس لیے اسی طریقے سے اب جو حدیث بیان کی جا رہی ہے یہ کیا کرے گی، وہ شرح کرے گی کون سی حدیث کی، ان العلماء ورثۃ الانبیاء. وہ کون سی حدیث ہے؟ اس حدیث کو علمی دنیا کے اندر محدثین اور فقہا ان کے درمیان معروف جو نام ہے وہ ہے مقبولہ عمر بن حنظلہ. مقبولہ سے مراد وہ حدیث ہے کہ علماء نے اس کو قبول کیا ہے. صحیح ہے، علماء نے جس حدیث کو اعتبار کیا اور قبول کیا ہے. اس حدیث کے بارے میں 3 موقف تھے، آپ کی خدمت میں عرض کیا. بعض نے اسے مقبولہ نام دیا، بعض نے اسے موثقہ نام دیا اور ثقہ قرار دیا عمر بن حنظلہ کو، اور بعض نے نمبر 3 اس کو ضعیف قرار دیا ہے. بہرحال فقہا میں اختلاف اپنے سند کے اعتبار سے ہے، اس لیے ہم فوراً اسے پکڑ کے رد نہیں کر سکتے. ممکن ہے کہ ایک اپنے استاد کا پیارو ہو اور اس نے اپنے استاد کی پیروی میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بقیہ تمام کے تمام علماء پہ یہ حکم لگائے کہ سب نے اشتباہ کیا. ممکن ہے کہ اس کے استاد نے بھی اشتباہ کیا ہو، لہذا ادھر دلیل کی زبان چلے گی. اس حوالے سے سندی ایک بحث آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے. عمر بن حنظلہ کے حوالے سے اگر قرائن کو ہم جوڑیں تو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے موثقہ بھی قرار دیا اور مقبولہ سے بھی اس کو تعبیر کیا ہے، اور ہمارے فقہا میں ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے مقبولہ ابن عمر بن حنظلہ کو انہوں نے طاقت کی جہت سے دیکھا یا حد اقل سند کو صرف نظر کرتے ہوئے متن کو قبول کیا. علماء متقدمین نے اس کے متن کو قبول کیا ہے. یہاں پہ آئیں اب ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ ہے اس حدیث کے کلمات. اس کی کلمات کی پر آپ دقت کریں، مضمون خبر کی پر. اب ہم دلالت سے اس حدیث کی بحث کریں، کیونکہ سندی بحث تفصیلاً پہلے آپ کی خدمت میں ذکر ہو چکی ہے. اس حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ من کان منکم ممن قد روا حدیثنا، تم لوگوں میں سے جو بھی ایسا ہے، من کان منکم، تم لوگوں میں سے جو بھی ہے ایسا کہ ممن قد روا حدیثنا، جو ہماری حدیثوں کو نقل کرتا ہے، ہماری حدیثوں کو روایت کرتا ہے، وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، اور ہمارے حلال اور حرام کو دقت سے جانتا ہے. نظرہ یعنی دقت سے جانتا ہے. وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا، اور ہمارے احکام کی معرفت رکھتا ہے. فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا، ان سب کو چاہیے کہ وہ اس کو بعنوان حکم راضی ہو جائے، قبول کر لیں. پھر امام فرماتے ہیں فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، میں نے تمہارے اوپر اس کو حاکم بنایا. یہ جو فرمان امام انی جعلتہ علیکم حاکمہ، یہ نصب پر دلالت کرتا ہے یا نہیں؟ منصوب ہونے پر اس کے دلالت کرتا ہے. لہذا یہاں پہ جعل کی بات ہے کہ میں نے حاکم بنایا. فَإِذَا حَكَمَ،
بحکمنا اگر وہ ہمارے احکام کے مطابق حکم دے، فلم یقبل منہ فانما استخف بحکم اللہ، ہمارے احکام کو بیان کرتا ہے، ہمارے احکام کے مطابق وہ حکم کرتا ہے یا حاکم بنتا ہے اور اسے حکم کو آشکار کرتا ہے، اور اسے پھر کوئی قبول نہ کرے تو اس نے خفیف اللہ کے حکم کو جانا، ہلکا جانا۔ وعلینا ردا، اور ہمیں رد کیا ہے، حقیقت اسے رد نہیں کیا، ہمیں رد کیا ہے۔ والراد علینا الراد علی اللہ، اور جس نے ہمیں رد کیا اس نے اللہ کو رد کر دیا۔ وہو علی حد الشرک باللہ، اور اس طرح سے وہ شرک باللہ کی حدود کے اندر داخل ہو گیا۔ اس حدیث میں اگر آپ دیکھیں کہ اس جگہ پہ کلمہ قاضی اور حاکم کے اوپر دقت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لفظ کیا ہے کہ قد فلیرضوا بہ حکما، یہ ایک جگہ ہے فلیرضوا بہ حکما، ادھر دقت کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 فإنی قد جعلتہ حاکما، ادھر دقت کی ضرورت ہے دو جگہوں پہ۔ پہلا کیا فلیرضوا، ان لوگوں کو چاہیے کہ راضی ہو جائیں، بہی ان صفات کے حامل شخص کے ساتھ کے اوپر راضی ہو جائیں، کس عنوان سے؟ حکما، کہ یہ حاکم ہے یا حکم، ابھی آپ معنی کر لیں، حکم کے اعتبار سے اس کو راضی ہو جائیں۔ فإنی قد جعلتہ علیکم حاکما، میں نے اس کو تمہارے اوپر حاکم قرار دیا ہے، کلمہ حاکم یہاں پر آیا ہے۔ ممکن ہے کہ اگر ہم سابقہ حکم کا ترجمہ حاکم کرنے کوئی اعتراض کر بیٹھے، ادھر تو حکم لفظ آپ نے حاکم کیسے ترجمہ کر دیا، تو آگے آ رہا ہے کہ نہیں، میں نے تمہارے اوپر اس کو حاکم قرار دیا ہے۔ ادھر ہم پہلے ابھارتے ہیں کہ وہ شرائط کون سی ہیں، کن شرائط کے بندے کو ڈھونڈنا چاہیے، صحیح ہے؟ یعنی امام علیہ السلام کن شرائط کے حامل بندے کو حاکم بنا رہے ہیں۔ انی قد جعلتہ علیکم حاکما، یہ امام معصوم کی جملات امام صادق علیہ السلام سے منسوب ہیں، درست ہے؟ کیونکہ مقبولہ کے عنوان سے یہ متن قبول ہے اور موثقہ کے عنوان سے یہ سند قبول ہے، اور جنہوں نے اگر ضعیف قرار دیا ہے تو ضعیف قرار دینے میں ان کے اپنے مبانی درکار ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم اس طائفہ کی بھی بات کریں تو ہم ان سے اس جگہ پہ ممکن ہے کہ قرائن و شواہد کے اساس پہ مباحثہ کر سکیں کہ آپ سندی طور پہ اگر علم رجال میں ملاحظہ کریں تو ہمارے پاس زیادہ اس کا رجحان بڑھ جاتا ہے کہ عمر بن حنظلہ ایک قابل اعتماد شخصیت ہے۔ خلاصہ کلام متن کو اکثر بیشتر نے قبول کیا ہے۔ موجودہ معاصر بعض ہمارے بزرگان ہیں، انہوں نے سندی اور متن کے اعتبار ہر دو طرح سے اعتراض کیا۔ ان کے سندی اعتراض کا تو جواب ہے، ٹھیک ہے، ان کے علمی دائرے میں اپنی جگہ وہ اس نظریے کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جواب کیا ہے کہ ہمارے پاس قرائن و شواہد سے اس کی سند کا جبران ہو جاتا ہے، ضعف سند کا جبران ہو جاتا ہے۔ اگرچہ شیخ موسنی اور اس طرح دیگر جو بزرگان ہیں وہ اسے ضعیف ہی قرار دیتے ہیں، لیکن سندی بحث آپ کی خدمت میں ایک نو سابقہ درس میں گزر چکی ہے۔ بعض نے پھر متن کے اوپر بھی اعتراض کیا، کیونکہ متن حدیث یہاں تک تو متفق ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ جو احادیث اہل بیت علیہ السلام سے دین بیان کرے گا، صحیح ہے؟ یہ جو کلمات من کان منکم ممن روا حدیثنا، کہ تم لوگوں نے جو ہماری حدیثوں کو روایت کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دین ہماری روایتوں سے بیان کرتا ہے، دین ہماری روایتوں سے لیتا ہے، یہ پہلی صفت ہوگی۔ دوسری صفت ہے کہ نظر فی حلالنا و حرامنا، دقت کے ساتھ ہمارے حلال حرام کو جانتا ہے، یعنی جو حلال حرام کو بیان کرنے کے لیے احادیث مبارکہ آئی ہیں ان کے اوپر خوب دقت رکھتا ہے، متن کے اعتبار سے بھی سند کے اعتبار سے بھی، سندن و متنن وہ جانتا ہے، اس لیے حلال اور حرام کو دقت سے لے سکتا ہے۔ تیسری جو ہمارے پاس آ رہی ہے صفت، وہ صفت کیا ہے کہ وعرف احکامنا، ہمارے احکام کی معرفت رکھتا ہے، ہمارے احکام کی معرفت رکھتا ہے۔ اگر کسی میں یہ تین صفات پائی جائیں
امام فرماتے ہیں فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، میں نے اس کو حاکم قرار دیا ہے، اور اس سے پہلے لفظ ہے فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کے حاکم ہونے پر راضی ہو جائیں۔ یہ زبان نصب ہے کہ نصب منسوب کرنا نہیں ہے، یقیناً زبان منسوب کرنا، نصب کرنا ہے۔ اور اگر کسی نے اس کی بات نہیں مانی، اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، تو جس نے بھی اس کو رد کیا، اس معیار پہ آنے والی شخصیت کو، اس نے امام کو رد کیا، اور جس نے امام کو رد کیا اس نے اللہ کو رد کیا، اور یہ شرک کی حدود میں داخل ہونا ہے۔ اس حدیث میں شرائط کو سے ہٹ کے کل لفظ جس کے اوپر زیادہ تبصرہ کیا گیا ہے وہ کلمہ حکم ہے، اور فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا، فَلْيَرْضَوْا یعنی ان کو چاہیے۔ فَلْيَرْضَوْا کے اوپر دقت کریں، کیا ہے؟ فعل امر ہے، فَلْيَرْضَوْا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ان لوگوں کے لیے لازم ہے کہ اس کو بطور حاکم کیا ہے، اس کے اوپر راضی ہو جائے۔ آج کے دور میں راضی ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیسے ہم ایک حاکم کے اوپر راضی ہو جائیں اور اپنی رضایت کا اظہار کریں؟ کسی دور میں بیعت ہوتی تھی، آج کے دور میں کیا ہے؟ ایک دفعہ ووٹ دیا جاتا ہے منسوب کرنے کے لیے، ایک دفعہ ووٹ دیا جاتا ہے اپنی رضایت کو بیان کرنے کے لیے کہ ہاں میں اس حاکم کے اوپر راضی ہوں جسے امام معصوم نے بنایا ہے حاکم ہمارے اوپر۔ کیا ہمارے ووٹ دینے سے اس میں یہ 3 صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی؟ جب یہ 3 صلاحیتیں ہمارے ووٹ دینے سے پیدا نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب ہے ہمارے ووٹ دینے سے وہ حاکم بھی نہیں بنتا، بلکہ حاکم اس حساب سے بنے وہ ان شرائط کے وجود میں آنے کی بنیاد پر۔ اگر یہ شرائط وجود میں آئے تو وہ کیا بن جائے گا؟ حاکم بن جائے گا، درست ہے نا؟ اگر تھوڑی سی توجہ کریں، یہاں پہ 3 شرائط ہمارے پاس ہیں۔ حدیث دین لیتا ہوں، رواح احادیثنا سے مراد یہ ہے کہ خالی روایت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ رواح احادیثنا سے مراد یہ ہے کہ وہ حدیثوں سے دین لیتا ہو، دین اختیار کرتا ہو ائمہ اطہار علیہ السلام کے حساب سے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دقت سے حلال حرام ہمارے جانتا ہو۔ اور تیسری شرط کیا ہے ہمارے پاس؟ تیسری شرط ہے کہ وہ ہمارے احکام کی معرفت کرتا ہو۔ اگر یہ 3 شرائط ہیں تو یہ ایک عمومی ضابطہ ہے یا خصوصی ہے؟ اس کے ساتھ خاص ہے پھر یا یہ عمومی ضابطہ ہے کہ جو اس معیار کے اوپر اترے ٹھیک ہے؟ عمومی ضابطہ آپ کو لگ رہا ہے یا خصوصی؟ خصوصی سے مراد ہے کہ امام معین کریں کہ یہ تمہارا حاکم ہے۔ عمومی ضابطے سے مراد ہے یہ صفات جس میں بھی پائی جائیں گی وہ امام کی طرف سے کیا ہے؟ بعنوان حاکم ہے۔ بس ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ کسی بھی کوئی بھی شخص ان حکومتوں کے اندر حاکم کی حیثیت کب رکھے گا؟ کہ جب اس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی۔ لہذا ان شرائط کا پایا جانا اسے حاکم بنائے گا، نہ کہ میرا ووٹ، نہ کہ میری رائے، نہ کہ مجلس شورا کا انتخاب کرنا۔ انتخاب کے ذریعے سے تو یہ صلاحیت نہیں بندے میں منتقل ہو سکتی، درست ہے؟ اس سے ہمیں پتہ لگا۔ پھر کوئی کہے گا کہ اچھا پھر ووٹ کیوں دیتے ہیں، رائے کیوں دیتے ہیں؟ اگر انتخاب آپ نے نہیں کرنا، آپ کہیں گے کہ یہ جو شرائط کے وجود میں آنے کی بنیاد پر حاکم کا یہ سٹیٹس رکھ سکتا ہے، عنوان رکھ سکتا ہے، میں فلاں شخص کے حاکم ہونے کے اوپر راضی بھی ہوں اور اس کے ساتھ تعلق قائم کروں گا، بعنوان حاکم ہوگا، میں محکوم اس کے یہ جو حکم شریعت کا بتائے گا اس کے مطابق چلوں گا۔ ادھر آپ ایک سوال ابھار سکتے ہیں، اس کے مطابق تو کئی افراد ہیں کہ جو حاکم ہو جائیں، آپ ایک کی کیوں بات کرتے ہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ ایک کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کئی ایسے افراد ہیں، مثلا آپ نے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، یہ سب کے لیے ہے یا نہیں حکم؟ لیکن حجر اسود آپ کے منہ کے آدھے کے برابر ہے، چھوٹا سا ہے، پورا منہ ڈالیں تو تب جا کے ہونٹ اس کے ساتھ لگتے ہیں، الا بوسہ نہیں دیا جا سکتا، کچھ اندر ہے وہ گھسانا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ انشاءاللہ حج کی توفیق پیدا کریں تو
تو کیونکہ اس کا حکم شیعہ سنی دونوں ہی کتب میں آیا، حجر اسود کا اسے بوسہ دینے کا حکم آیا، اور بعض روایات میں کہ جو بوسہ دیتا ہے اس کی روز قیامت یہ گواہی دے گا کہ اس نے مثلا حج کیا، یہ آیا تھا، یا گناہ انسان کے دھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکمت اس میں رکھی ہے۔ اب اس جگہ پہ اگر اب عمومی حکم ہے کہ بوسہ دو، لیکن ہے اس کا آپ کے منہ کے برابر سائز، ایک وقت میں کتنے منہ ادھر جا سکتے ہیں؟ ایک سے زائد جا سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے یہ جس کا زور لگا اس کا چلا گیا، ابھی تو یہی ہوتا ہے، جس کا زور لگا اس کا چلا گیا۔ تو وہاں پہ اگر آپ قانون رکھ دیں کہ ایک بندہ اگر صحیح بوسہ دے اور بقیہ لائن میں کھڑے ہو جائیں، تو بس کہیں یہ دیکھو یہ بدعت ایجاد کرتی ہے، کہاں سے تم لے آئے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ روایت میں تو آیا تھا کلی طور پہ سب کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے عقل بھی تو دی ہے نا، اس کا سائز جب اتنا سا ہے تو اس میں 4 منہ تو نہیں اندر گھسیں گے، وہ گھساتے ہیں صرف 4 نہیں 8-10 منہ گھستے ہیں، اس میں 1-2 مردوں کے خواتین کے بھی ہوتے ہیں، مردوں کے علاوہ اگر کوئی خاتون اندر گھس جائے ادھر پتہ ہی نہیں لگتا۔ لوگ جو ہیں وہ ایک عجیب کیف میں آئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں، کونیاں مار رہے ہیں، ایک اٹھا کے پیچھے دوسرے کو پھینکتا ہے، خود آگے آتا ہے، وہ بازوؤں کی ایک باڑ بنا لیتے ہیں 4-5 ادھر سے کہ ادھر سے اندر نہ داخل ہو، پھر کسی سوراخ سے نکل کے داخل کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ عقلمند طریقہ کار کیا، عقلمندانہ طریقہ کار کہ آپ لائن بنا دیں، لائن بنائیں، اور ایک جو ہے وہ اپنے ساری مناجات ادھر کھڑے ہو کے نہ پڑھے، وہ چند سیکنڈ بوسہ دے اور وہ حکم کے مطابق عمل کرے، پھر آگے نکل جائے۔ عاقلانہ طریقہ کار ہے یا نہیں؟ لیکن اگر ہم عقل کے اس طریقے کو اختیار نہ کریں تو بوسہ دے پائیں گے بیشتر افراد بوسہ نہیں دے پائیں گے، لہذا ہوتا بھی یہی ہے کہ بہت سارے افراد نہیں بوسہ دے پاتے، خصوصاً کمزور افراد، بوڑھے افراد، یا وہ افراد کہ جو اس شرعی حکم کو جانتے ہیں کہ حاجیوں کو اذیت کرنا جائز نہیں ہے، جوں کو اور مچھر کو مارنا تو اس حرم میں جائز نہیں ہے، اور بندے کو درد اور تکلیف پہنچانا کیونکہ کونیاں لگتی ہیں، حتیٰ بعض اوقات تو خون جاری ہو جاتا ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، بعض ادھر ہی کھڑے کھڑے گالیاں دینے لگ جاتے ہیں شدید غصے میں آ کے کہ میں 2 گھنٹے سے کھڑا تھا، تم ادھر کہاں سے آ گئے، اور عجیب سی ایک کیفیت۔ یہاں پہ آپ فوراً کہیں گے کہ عقل حکم دیتی ہے کہ جب ایک ہے ادھر مورد ایک فرد کا ہے تو ایک فرد سے آگے نہ بڑھا جائے۔ یہ چیز تو اتنی واضح تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا بیان حدیث میں آتا۔ اسی طریقے سے جب متعدد حاکم ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک مملکت کا ایک حاکم ہوتا ہے، یہ عرب بدو بھی جانتے تھے، بات عرب دیہاتی بھی جانتے تھے کہ ایک نیام میں جس طرح 2 تلواریں نہیں آ سکتی، اس طرح سے ایک ہی ریاست کے 2 امیر نہیں ہو سکتے، ایک لشکر کے بھی 2 امیر نہیں ہو سکتے۔ آج تک پوری دنیا میں مسلم غیر مسلم کسی بھی جگہ پہ ایک بٹالین، ایک لشکر، ایک فوج، اس کے 2 سربراہ نہیں، یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے۔ لہذا یہ والی بات ہاں ممکن ہے حوزہ علمیہ میں بعض بیمار ذہن نہ جانتے ہیں، یہ ان کی ذہنی بیماری کا باعث ہے کہ جنہیں یہ نہیں معلوم کہ یار ٹھیک ہے کہ 100 بندے کوالیفائڈ ہیں اس عمل کے لیے کہ وہ حاکم بن سکے، یہ تو متعدد کو حکم دیا، آپ ایک کا انتخاب کیوں کرتے ہیں ان سے، کہ جب کرسی ایک ہے تو سارے کے سارے کیسے آئیں گے؟ سربراہ ایک ہے، یہ تو عام افراد کیا جو دین اسلام سے معرفت نہیں رکھتے وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ایک مملکت کا اور ایک ادارے کا وہ 2 رئیس اور 2 حاکم نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ مراجع اسلام کے دفاتر کے رئیس 2 نہیں ہیں، ایک ہے، صحیح ہے؟ جس کے سائن چلیں گے مال خمس کے اوپر وہ ایک ہے، اس کے 2 نہیں ہیں، ادھر آ کے کہتے ہیں نہیں زیادہ ہو سکتے ہیں، اس لیے ادھر آ کے کیوں زیادہ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو عقل آ کے کہتی ہے کہ کوالیفائڈ کئی افراد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو اس معیار کے اوپر اترے ہیں ان میں سے ایک آ کے حاکم بنے گا، سارے کے سارے حاکم نہیں بن سکتے۔ لہذا کلی ضابطہ جب دیا گیا اس معیار کے اوپر ممکن ہے 1000 افراد اترتے ہوں، اب 1000 کے 1000 کو آپ حاکم قرار دے دیں گے، اجتماعی طور پہ منصب کو مد نظر رکھیں تو تب آپ کہیں گے نہیں منصب کے اوپر سربراہ ایک ہی آئے گا، سب نہیں آ سکتے۔
اور جو آئے گا امام فرما رہے فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمَهُ، اس کے اوپر تم راضی ہو جاؤ، کیوں لڑائی جھگڑا کرتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو؟ اگر آپ راضی نہیں ہوں گے، اس لیے فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، اس سے پہلے فرمایا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا کہ تم اس کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ اگر نہیں راضی ہوگے تو یہ ایک سسٹم جو شریعت کی جانب سے آیا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے، یہ متعارف نہیں امت میں ہو سکے گا، ہرج مرج کا شکار ہو جائے گا۔ یہ بہت واضح طور پہ عقلی طور پہ ہمارے لیے ایک ضابطہ ہے۔ حتیٰ کہ آپ ایک روایات میں اس طریقے سے ابھارا ہے کہ دو بندے سفر کرتے ہیں تو ایک کو امیر بنا لو، اگر تم نمازیں پڑھ رہے ہو ایک سے زائد ہو تو ایک کو امام جماعت ہونا چاہیے، اتنا لیول اپنے اندر پیدا کرے امام جماعت کی شرائط، جماعت سے تم پڑھو۔ یہ جو جماعت سے نماز پڑھنا ہے یہ کس چیز کی تلقین ہے، کیوں اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے، کیوں اس میں زیادہ ثواب ہے؟ کیونکہ وہ نظم موجود ہے کہ جو امامت کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے امت کو عنایت کیا ہے، اس لیے آپ اسے کہتے بھی امام جماعت ہیں۔ پہلے وہ رکوع کرے اللہ کی بارگاہ میں، پھر بقیہ اس کے پیچھے رکوع کرے، اس لیے یہ نظام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر قرار دیا ہے۔ یہاں پہ اب یہ والا مسئلہ ضمنی طور پہ تھا، یہ اس تحریر کے اندر یا ان مباحث میں اس مسئلے کو نہیں اٹھایا جاتا تعدد افراد کہ کئی انی قد جعلت علیکم فانی قد جعلتہ علیکم حاکما، کہ اس کو میں تمہارے اوپر حاکم بناتا ہوں۔ یہاں پہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کلی طور پہ ایک حکم ہے اور کئی افراد حاکم بن سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو لے آئیں تو ہمارے پاس ہر امر اسی طریقے سے اس کے اندر آپ فساد اور حد مرض پیدا کر سکتے ہیں۔ عقل یہاں پہ ہمیں آ کے کہتی ہے کہ اس ضابطے کو، اس معیار کو حاصل کرنے والے متعدد افراد ہو سکتے ہیں ایک ہی زمانے میں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، چاروں ہی امامت کی صلاحیت کے مالک ہیں۔ بعض نے اس کو بھی نقص کرنے کی کوشش کیا کہ نہیں یہ چاروں جو ہیں وہ اس حوالے سے حاکم نہیں تھے، لیکن امام اپنے طور پہ سارے ہی تھے۔ صلاحیت کی بات الگ ہے اور ایک منصب کی بات الگ ہے، منصب کے اوپر فائز ہونے کی بات الگ ہے۔ خلاصہ کلام تعدد کے حوالے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ بات مسلم ہے کہ عقل آ کے اس بات کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کی احتیاج ضروری نہیں ہے کہ آیات و روایات ہی ہمیں دیں، کیونکہ بہت واضح مسئلہ ہے۔ جیسے کہ حجر اسود کے حوالے سے میں نے آپ کو مثال دی، آپ عام دنیاوی طور طریقوں کے اندر اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حتیٰ گھر کے اندر ولی اللہ نے باپ کو قرار دیا ہے، دو نہیں ایک ساتھ چل سکتے، ٹکراؤ ہو جائے تو پھر بیان کیے ترجیح کسے ہے، یہ بھی شریعت نے بیان کیا۔ مثلا لڑکی کے مسئلے میں باپ اور دادا دونوں ولی ہیں، ٹکراؤ ہو جائے کس کی بات چلے گی، شریعت نے بیان کیا۔ لہذا اصل آ کے بات ایک کے اوپر، وحدت کے اوپر ختم ہو گئی۔ یہ ایک ضمنی مسئلہ تھا۔ یہاں پہ جو فقہاء نے ذکر کیا ہے فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، اس ٹکڑے کے اوپر یہ جو لائن میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ساری بحث اس کے اوپر، کیونکہ اس سے پہلے والا مطلب بھی آشکار ہے اور اس کے بعد والا مطلب بھی آشکار ہے۔ اس کے بعد والا یہ ہے کہ جس نے اس حاکم، جس کو منسوب کیا ہے امام علیہ السلام نے، کیونکہ انتخاب نہیں کیا ادھر، کیونکہ اگر اس میں شرائط ہی نہیں پائی جاتی تو آپ کے انتخاب سے اسے قانونی حق کیسے مل جائے گا۔ یہ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ اگر آپ ایک فرد کو مثلا ایک ادارے کا بالفرض آپ ہسپتال کا ہیڈ بناتے ہیں اور اسپیشلائزیشن جنہوں نے کی ہوئی ہے میڈیکل کے مختلف شعبوں کے اوپر، ان میں سے ایک گروہ میں سے چنتے ہیں، مثلا 10 افراد ہیں، 10 میں سے ایک سینئر سرجن نے ہیڈ بننا ہے، تو آپ یہاں پہ اگر کسی ایک سرجن کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کے انتخاب کرنے سے اس کو حق حاصل نہیں ہو جاتا، کیونکہ آپ کے انتخاب کرنے سے اس کے پاس کوئی علم اضافہ نہیں ہو جائے گا، آپ کے انتخاب کرنے سے اس کی قابلیت و صلاحیت مزید بڑھ جائے گی، کیا مزید نہیں بڑھے گی؟ پھر آپ کہیں گے میرے انتخاب کا کیا فائدہ، اس کی علمی قابلیت نہیں بڑھ رہی، اس کا علم بقیہ کی نسبت نہیں بڑھ رہا، اس کو کوئی اور امتیاز اور خصوصیت حاصل نہیں ہو رہی، پھر انتخاب کا کیا فائدہ؟ آپ کہیں گے میرے انتخاب کا ایک فائدہ ہے
کہ اس منصب کے اوپر جو شخص زیادہ اہلیت رکھتا تھا آنے کی وہ ہمارے سامنے آشکار ہو گیا. ایسا ہے یا نہیں؟ انتخاب کرنے سے کیا ہو گیا؟ جو بندہ زیادہ اہلیت رکھتا تھا، قابلیت رکھتا تھا، وہ روشن ہو گیا میرے لیے، وہ زیادہ میرے سامنے آشکار ہو گیا. مثلا 8-10 آیت اللہ موجود ہیں، مجتہدین موجود ہیں، 10 مجتہدین. ولی فقیہ ایک ہی شخص، امت کی سربراہی ایک ہی شخص اپنے ہاتھ میں اس کی زمام لے سکتا ہے، سب تو نہیں لے سکتے، بقیہ سب اس کے ماتحت اپنے اپنے منصب کے طور پہ لیں گے. ایک سسٹم وجود میں دیا جا سکتا ہے عقلی اساس کے اوپر. ہر چیز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آیت و روایت کا ہم ٹکڑا ہی لے کے آئیں. بہت سارے بدیہی لوازمات ہیں، ملازمات ہیں کہ جو آشکار طور پہ رہنمائی کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. تو مثلا یہ کہا جائے کہ جب اذان ہو، نماز کا وقت داخل ہو تو نماز کے لیے کوشش کرو. کوئی کہے گا یہ کب کہا تھا کہ بٹن کھولو اور بازو پر کرو اور پھر پانی ڈالو؟ یہ کہیں کہا ہے؟ میں تو اسی طریقے سے پانی ڈال لیتا ہوں. یہ کب کہے کہ ایک ذرے ذرے تک پہنچا ہوں؟ آپ ایک حدیث لائیں جس میں یہ لکھا ہو کہ نیچے سے اوپر جائے تو وضو باطل ہے. کسی حدیث میں یہ وارد نہیں ہوا نیچے سے اوپر جائے. کیسے اس کو استنباط کیا؟ فقہ استدلالی میں شیخ باقر اروانی حافظہ اللہ تعالیٰ نے اچھی بحث کی ہے کہ جن افراد نے یہ بحث پڑھی ہے وہ اعتراضات بھی جانتے ہیں کہ اصول عملیہ سے انہوں نے استفادہ کرتے ہوئے وضو کا جو موجودہ رائج وضو ہے کہ اوپر سے نیچے پانی ڈالنا، کوئی حدیث ہمارے پاس آشکار نہیں ہے. آیت تو یہ نہیں بتاتی اوپر سے نیچے پانی آئے. تو اس میں انہوں نے اصول عملیہ سے استفادہ کرتے ہوئے ثابت کیا، اور بعض نے چند ملازمات سے چاہا اس کے اوپر انہوں نے نقد کی. لہذا ہمارے پاس یہ بات واضح ہوئی کہ یہ جو ہمارے پاس ٹکڑا ہے اس سے ایک مطلب ہم اخذ کریں گے. اس سے پہلے والا بھی واضح، بعد والا بھی واضح ہے، لیکن انتخاب کے مسئلے میں اور نصب کے مسئلے کے، کیونکہ آگے یہ بحث آ رہی ہے لیکن اس کی راہ ابھی سے ہم وار کریں گے. انتخاب کرنے سے کسی میں صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی کہ وہ قانونی اور شرعی حق پیدا کر جائے. یہ حدیث واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ حاکم ہونے کے لیے جو کوالیفائڈ فرد ہے وہ کون بندہ ہوگا، جو قابلیت رکھتا ہے، جس کو یہ ٹائٹل اور عنوان دیا جا سکتا ہے، وہ کون بندہ ہوگا؟ جس میں شرائط پائی جائیں گی. شرائط ہے جو کسی کو حاکم بنا سکتی ہیں، نہ کہ ہم کسی کو حاکم بنا سکتے ہیں. درست ہے؟ اگر یہ ضابطہ آج پاکستان کے اندر نمایاں کر دیا جائے کہ شرائط ہیں کہ جو حاکم بنائیں گے، میرا انتخاب کسی کو حاکم نہیں بنا سکتا، میرا انتخاب میری رضایت کو فقط آشکار کر سکتا ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. موجودہ کون سا حاکم ہے کہ جو شرائط کے اوپر اترتا آپ کو دکھائی دے گا؟ کوئی ایسا حاکم ہے؟ علماء میں بھی صاحب نظر کا ہیں، کیونکہ کلمہ آیا یہاں پہ وَنَظَرَ، کلمہ آیا وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، ہمارے حلال اور حرام میں نظر رکھتا ہو، صاحب نظر ہو. کہاں ہے صاحب نظر؟ اگر ہاں کوئی صاحب نظر ہے بلا شک وہ ہم کہیں گے، اعتراف کریں گے یہ آ سکتا ہے. لیکن یہ جو ابھی سیاسی حکمران کھڑے ہیں، سنیوں ہی کہ مکتب کو دیکھ لیں تو کون سا صاحب نظر ہے ان میں بیٹھا ہوا. اس لیے کیسے یہ حاکم ہو سکتے ہیں امت کے؟ اس لیے امت کے حاکم آپ شرائط تو پہلے کریں معین، اور ان شرائط کے اوپر اترنے والے افراد کو ایک صف میں کھڑا کریں، پھر ہم سے کہیں کہ ووٹ کے عنوان سے میں اپنی رضایت اسے ادھر دوں. یہ جو رضایت ہے یہ قبولیت کو، میری قبولیت کو ظاہر کرتی ہے یا میری طرف سے حاکم بنانے کو ظاہر کرتی ہے؟ ان دو لفظوں میں دقت کریں. میرے جو رائے دینا ہے یا میرا ووٹ دینا ہے یا میرا راضی ہونا ہے کسی کے حاکم ہونے پہ، میرا یہ راضی ہونا اس فرد کے حاکم ہونے کے، اس فرد کو حاکم بنا دیتا ہے اور صلاحیت حاکمیت اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے، یا صرف اتنا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرے لیے قابل قبول ہے، میری قبولیت کو میری رضایت اور میرا ووٹ بیان کرتا ہے، قبولیت کو بیان کرتا ہے، یا میرے ووٹ کے ذریعے سے کوئی حاکم بن جاتا ہے؟ کون سی بات درست آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ میری قبولیت کو ذکر کرتا ہے. یہی یہاں پہ ہے بات
کہ فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا، تم راضی ہو جاؤ بعنوان حاکم. اپنی رضایت کے اظہار مختلف ہوا کرتے تھے. بیعت بھی ہوا کرتا تھا، ووٹ بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے آزادانہ رائے آپ دے سکتے ہیں، قولاً دے سکتے ہیں، کتبی طور پہ لکھ کے دے سکتے ہیں. کئی آپ کے پاس طریقے ہو سکتے ہیں. فقہاء کرام نے زیادہ بحث ادھر کی ہے کلمہ حکمہ کے اوپر اور حاکم کے اوپر. حکمہ سے مراد حاکم ہے، یہ بات مسلم ہے. کیا دلیل ہے؟ فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا، یہاں پہ حکم سے مراد کیا ہے؟ حاکم. آپ کہیں گے اس کی پر دلیل آگے آنے والا جملہ ہے، کلام ہے امام علیہ السلام کا. فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، میں نے تمہارے اوپر اس کو حاکم قرار دیا ہے. تو ادھر حکم سے کیا مراد ہے؟ حاکم. اس کو ذہن نشین کریں، غور و فکر کریں کہ نصب اور انتخاب میں کیا فرق ہے. ایک دفعہ انتخاب، بعض کہتے ہیں کہ آپ کے انتخاب سے ایک فرد کے اندر فلاں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ قانونی حق پیدا کر لیتا ہے. ایک دفعہ انتخاب باصلاحیت افراد میں سے جو زیادہ اہلیت رکھتا ہے اس کو آشکار کرتا ہے. انتخاب ایک دفعہ صلاحیت پیدا کرنے کے مورد میں یا قانونی حق دینے کے مورد میں ہے کلمہ استعمال ہوتا ہے، اور ایک دفعہ کلمہ انتخاب وہ آشکار کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. واضح بات. یہ دو معنی جدا ذہن نشین رکھیں. لہذا اس سے فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، اس سے منصوب نصب کا معنی زیادہ آشکار ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا، آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ حدیث ان العلماء ورثۃ الانبیاء حدیث کی شرح کر رہی ہے. کیونکہ ادھر ہم نے وراثت کس معنی میں لی ہے؟ نسب کے معنی میں لی ہے. وراثت کس معنی میں لی ہے؟ کیونکہ نقطہ ہفتم ہے یہ والا. وراثت کس معنی میں ہے؟ نسب کے معنی میں، منسوب کرنا ہے، قرار دینا ہے. اور یہاں پہ بھی کیا زبان ہے؟ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا. علماء نے اس کے اوپر جو بحث فقہاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم انہوں نے جو بحث کی ہے وہ یہ ہے کہ حاکم یا حکم کا معنی کیا ہے. 3 احتمال انہوں نے دیے ہیں. پہلا احتمال دیا ہے کہ والی، یعنی امت کا سربراہ جو مدیریت کرتا ہے، مدیر، اور زمام حکومت سنبھالنے والا، تاکہ حکومت امت کی زمام اور تدبیر کر سکے. زمام حکومت سنبھالنے والا والی، اسے کیا لفظ بولتے ہیں؟ والی. حاکم آپ کہہ سکتے ہیں، وہی حاکم حکمران کے معنی. والی یعنی حکمران، حاکم بے معنی حکمران. دوسرا احتمال ہے قاضی. تیسرا احتمال ہے حکم شرعی کا بیان کرنے کے معنی میں مفتی، جو فتویٰ دے. احکام شریعہ کو کے رجوع کے لیے جس کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں، یعنی مرجع تقلید یا مجتہد یا مفتی، جو نام بھی دے دیں. یہ 3 احتمال ہیں. بعض نے ذکر کیا چونکہ حلال حرام کا تذکرہ ہے تو اس سے مراد مفتی ہی ہے. بعض نے کہا کہ چونکہ امام فرمائے فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا، حکمہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو فیصلہ کرے بندہ، اور فیصلہ قاضی کرتا ہے، بس ادھر حاکم سے مراد قاضی ہے. بعض نے عرض کیا کہ اس سے مراد ان 2 کے علاوہ حاکم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حاکم کلمہ مطلق طور پہ دیکھا جائے تو ہمیشہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ حکمران کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لہذا یہ 3 قول ہو جاتے ہیں. پہلا قول کیا ہو گیا ہمارے پاس؟ اگر پہلا قول کہا میں اکثر بیشتر سے مراد قاضی مراد ہے، اور سیاق سے استفادہ کرتے ہوئے دلیل لائیں گے فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا، کہ حکمہ سے یہی مراد ہے. دوسرا قول کیا اس مورد میں ہو جاتا ہے؟ مرجع تقلید. مرجع تقلید یا مجتہد یا مفتی، جس کی طرف احکام شریعہ کے لیے رجوع کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ حلال اور حرام میں صاحب نظر ہوتا ہے. اور جب وہ بات بیان کر دے تو پھر راضی ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کو امام علیہ السلام نے قرار دیا کہ یہ لوگوں کے درمیان احکام شریعت بیان دے. پہلا قاضی، دوسرا مرجع تقلید یا مفتی یا مجتہد جس کی طرف لوگ احکام شریعت کے لیے رجوع ہے. تیسرا کہتے ہیں کہ وہ عمومی تر ہے، وہ ان 2 کے علاوہ حاکم کو بھی شامل ہے.
حکمران کو بھی شامل ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی بالخصوص اسی بات کے قائل ہیں۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے مراد یہی خاص شرائط، عمومی جو شرائط امت کے لیے، خصوصی اس طور پر ہے کہ نوعیت ان کی خاص ہے لیکن کسی خاص فرد کے لیے نہیں ہے، تمام امت کے افراد میں جو بھی اس ضابطے کے اوپر اتر آئے۔ کہتے ہیں یہی وہ وارثان انبیاء ہیں جو ان عمومی شرائط کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی تاکید کے ساتھ اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں پہ کلمہ حکم و حاکم مطلق استعمال ہوا ہے، یعنی عموم اس میں پایا جاتا ہے۔ عموم اور اطلاق میں یہ فرق ہے کہ عموم حروف سے پہچانا جاتا ہے، مثلا اس کی پر داخل ہوگا الف لام، یا اسی طریقے سے ادوات داخل ہوتے ہیں، دل ہے، زمین ہے، جو بھی کلمات ہو تو اس سے عموم پہچانا جاتا ہے۔ اطلاق کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں مقدمات حکمت سے پہچانا جاتا ہے، اور مقدمات حکمت ہوں تو تب مطلق ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، آپ ادھر قرار دے سکتے ہیں کہ یہ بالفرض اگر مفرد آیا ہے آپ اس سے ایک عمومی معنی حد اقل دے سکتے ہیں، یعنی اگر اطلاق سے استفادہ کریں تو مقید نہیں ہے کہ آپ قاضی میں اسے مقید کر دیں، آپ اسے فقیہ باشرائط بھی مقید کر دیں، یا فقط حکمرانی میں بھی مقید کرنا ٹھیک نہیں ہے، فقط حکمرانی میں مقید کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ امام علیہ السلام نے عمومی طور پہ ذکر کیا ہے۔ اگر ان کے پیش نظر خصوص ہوتا یا ان کے پیش نظر کوئی قید ہوتی تو وہ اس قید کا تذکرہ کر دیتے، وہ اس خصوص کا ذکر کر دیتے، اور اس جگہ پہ آپ اس کو اسی خصوص کے تناظر میں دیکھتے۔ لہذا یہ جو عمومی معنی ہے اس کو عمومیت ہی آپ قرار دیں، آپ کہیں کہ یہ حکمران پر بھی دلالت کرتا ہے، یہ قاضی کی پر بھی دلالت کرتا ہے، یہ مجتہد اور مفتی کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے۔ عمومی طور پہ تینوں معنی ہمارے سامنے اس سے سمجھ جاتے ہیں، یہ آپ جو اس کو قاضی میں مقید کریں گے یہ تقید درست نہیں ہے۔ اس لیے دوسرا نقطہ جو بیان کرتے ہیں اپنی اس کتاب میں وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ حدیث کا آغاز ہمیں بتاتا ہے کہ بادشاہ کی طرف رجوع نہ کرو جو ظالم بادشاہ ہو۔ ہمارے ہاں لوگوں نے ظلم کا معنی ایک ہی سمجھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مار کٹائی اور زبردستی کرتی ہے۔ جہاں زبردستی نہیں ہے اور جہاں پہ مار کٹائی نہیں ہے تو کوئی ظلم نہیں ہے۔ یہ ایک فاسد معنی ہے ظلم کا، یا ایک جزوی معنی ہے، کامل معنی نہیں، ناقص معنی ہے ظلم کا۔ ظلم کا اصل معنی ہے عدل کے برخلاف ہو، ہر وہ عمل جو عدل کے برخلاف ہو، ہر وہ فیصلہ جو عدل کے برخلاف ہو، ہر وہ کام جو عدل کے برخلاف ہو، کیا کہلائے گا؟ ظلم کہلائے گا۔ اس وجہ سے گناہ ظلم ہے یا نہیں؟ کیونکہ عدل کا تقاضا اطاعت الہی ہوتی ہے، ادھر معصیت الہی اس نے کی ہے، لہذا سلطان جائر کہلائے گا یا نہیں کہ جو گناہوں میں سلطان زندگی بسر کرتا ہے، وہ سلطان جو حق نہیں رکھتا۔ عدل کا تقاضا ہے کہ حکمران وہ ہونا چاہیے جسے شرعی حق حاصل ہے حکمرانی کا، جسے شرعی حق حاصل نہیں ہے حکمرانی کا وہ سلطان جائر ہوگا یا نہیں، وہ ظالم بادشاہ ہوگا یا نہیں، کیونکہ اس نے قابض ہوا نا، جو حق نہیں اس کا بنتا تھا اس حق کو اس نے لے لیا۔ اسی طرح سے ان شرک لظلم عظیم، کفر ہے، شرک ہے، فسق ہے، فسوق ہے، عصیان ہے، یہ سارے کے سارے ظلم ہیں۔ لہذا یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا کہ اگر آپ اس حدیث کا آغاز دیکھیں تو اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ سلطان جائر کی طرف رجوع نہ کرو، اور اگر سلطان جائر نے کسی قاضی کو منسوب کیا ہے اپنی طرف سے تو اس کی طرف رجوع نہ کرو۔ دو عہدوں کی طرف حدیث بیان کر دی، نمبر 1 سلطان جائر، نمبر 2 سلطان جائر نے جو قاضی منسوب کیا ہے اس کی طرف بھی رجوع مت کرو۔ جب امام علیہ السلام سے اس نے سوال پوچھا تو ہر وہ پیش نظر تھے یا نہیں پیش نظر تھے، کیونکہ سلطان
جائر کو کاٹ کے قاضی کی بات کریں تو پھر کہاں سے قاضی قابل تنقید قرار پاتا ہے؟ قاضی کیوں قابل تنقید ہے؟ اس حدیث کے آغاز میں سیاق کو مد نظر رکھیں، کیونکہ سلطان جائر نے منسوخ کیا، بے شک اس نے شیعہ منسوخ کیا یا سنی منسوخ کیا ہو، وہ سلطان جائر کا خادم ہے، سلطان جائر کی معاونت کرنے والا ہے، اور جو بھی سلطان جائر ظالم بادشاہ کی معاونت کرتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے، وہ عدالت کے دائرے سے باہر آ جاتا ہے، وہ قابل تنقید قرار پاتا ہے، ناقابل اتباع قرار پاتا ہے۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ آغاز حدیث میں سلطان جائر کی طرف رجوع کرنے کے بارے میں، اور اس سلطان جائر کی جانب سے جو منصوب قاضی ہے اس کی طرف مراجعہ کرنے کی نفی اور نہیں وارد ہوئی ہے، منع کیا ہے امام نے، مت تم ان دو کی طرف رجوع کرو، نہیں کی ہے، نہیں کس کی پر دلالت کرتی ہے، حرام ہے، یہ وجہ کہ تشیع میں عدالتوں کی طرف ان امور کے لیے رجوع نہیں کرتے، مگر جہاں پہ مجبور انسان ہو گئے، پتہ کہ مثلا میری موٹر سائیکل نہیں نکلنی جب تک اس حضرت کے پاس نہ جائیں، آپ مجبور ہیں، اختیاراً آپ کبھی بھی رجوع نہیں کریں گے، اور اس مجبوری میں بھی اگر کام چل سکتا ہے ہم چلائیں گے، کیونکہ مجبوری کا حکم ایک الگ صورت ہے، کوئی کہے کہ نہیں یعنی وہ اختیار والی حالت کو لانے کی کوشش ہی نہ کریں، جیسے پاکستان میں تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اچھا پھر کیوں عدالتوں کی طرف پولیس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ ہم انہیں یہی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اتنی تو ایک فضا بنائیں اور اتنی تو زمین ہموار کریں کہ آپ کے پاس اختیاری طور پر حقیقی قاضی اور حقیقی شارع کی طرف رجوع کرنے کا وہ سبب پیدا ہو، یا اس کی فضا پیدا ہو، یا موقع اور فرصت پیدا ہو جائے، ہاتھ سے ہاتھ دھرے اور ان کی اتباع میں اور ان کی غلامی میں ہمیشہ بیٹھے رہیں، تو کیسے یہ فضا پیدا ہوگی؟ لہذا اس طرف آپ کو کیا ہے، یہ بات لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجبوری میں ان کی طرف جا سکتے ہو یا نہیں جا سکتے ہو، وہ تو لامحالہ جا رہے ہیں، یہ تو آپ کے بتانے کے لیے بتانے کی چیز نہیں ہے، یہ تو آپ کی وضاحت کی چیز نہیں ہے۔ جو علماء کا وظیفہ یہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے وہاں پہ فضا برپا کریں کہ وہ حقیقی قاضی کو تو جنم دے سکیں، جس کی طرف امام نے فرمایا کہ مراجعہ کیا جائے، اور وہ کب ہو سکتا ہے؟ وہ قاضی کے جو حاکم شرع کے ساتھ وابستہ ہے، ولی فقیہ کے ساتھ وابستہ ہے، اگر اس سے وابستہ ہے تو وہ جو فیصلہ کرے گا وہ شرعی حکم کہلائے گا، اس لیے امام نے ان دو کی طرف رجوع کرنے سے منع کیا ہے۔ پھر اگر آپ درمیانے حدیث میں دیکھیں تب آپ کو معلوم ہوگا کہ رجوع کرنے کی طرف سے، رجوع کرنے کے بعد میں اگر کوئی قانونی اور شرعی حیثیت ہمارے پاس آتی ہے تو وہ کس کو شرعی حیثیت ہے؟ ولائی طور پہ بھی، ولائی طور پہ یعنی حکمرانی کے باب میں، حکمرانی کے باب میں بھی کس کے پاس ہے؟ جسے امام علیہ السلام نے حاکم بنایا، اور قضاوت اور عدالت کے امور میں بھی کون ہے؟ جسے امام علیہ السلام نے حاکم بنایا ہو، نہ کہ ہماری ریاست نے حاکم بنایا ہو، نہ کہ ہمارے اداروں نے حاکم بنایا ہو، نہ کہ شیعہ لوگوں نے حاکم بنایا ہو۔ شیعہ لوگ بھی ادھر کوئی معنی نہیں رکھتے کہ کوئی کہے کہ یہ ایک فرقے کو فقط غالب کرنا چاہتا ہے، نہیں، یہ بات نظام توحید کی بات ہے، توحیدی نظام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ شرعی حق جس کو قضاوت کا اور حکمرانی کا ہے وہ اوپر لے کے آئے، لہذا ان کے علاوہ جو بھی فرد ہے اس کی نہیں کی گئی ہے، لہذا جہاں جہاں پہ احکام میں عدالت شرط ہے، مثال کے طور پہ طلاق جب دی جاتی ہے 2 عادل گواہوں کا ہونا شرط ہے یا نہیں صیغہ پڑھتے ہوئے؟ اگر بالفرض پاکستان میں شیعہ عدالت بنا دی جائے اور وہاں پہ جو 2 گواہ لاتے ہیں وہ عادل نہ ہوں، ہو جائے گی طلاق؟ یہ عدالتوں میں طلاق نہیں ہوتی، عدالتیں بے شک نوٹس جاری کرتے ہیں، بے شک قوت کے ذریعے سے زور زبردستی کر کے کوئی فیصلہ جاری کر دیں، طلاق نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہاں پہ یہ امر ہمارے پاس آتا ہے کہ جب منع کیا گیا تو اس سے ہم منع ہی سمجھیں گے۔ اچھا، یہ مراجعہ کی جو نفی کی گئی ہے کہ تم نے سلطان جائر کی طرف رجوع نہیں کرنا اور قاضی کی طرف رجوع نہیں کرنا، اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت فا کے ذریعے سے بیان کی گئی ہے، جوابی عامدی
حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی علت فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، یہ فا تعلیلیہ ہے، تعلیل بیان کر رہا ہے کہ جب حاکم میں نے تمہارے اوپر قرار دیا ہوا ہے اور تمہارے درمیان حاکم ہے تو پھر تم کیوں غیر کی طرف رجوع کرتے ہو؟ ہمارے اندر حاکم قرار دیا، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، کہ تمہارے اندر حاکم قرار دیا ہے تو اب تمہارے پاس کوئی جواز نہیں ہے سلطان جائر کی طرف رجوع کرو، اب کوئی جواز تمہارے پاس موجود نہیں ہے کہ تم قاضی جائر جو کہ منسوب ہوا ہے سلطان جائر کی جانب سے اس کی طرف رجوع کرو۔ ادھر قاضی کو سنیوں سے تعبیر نہیں کیا، فقط اس کی نسبت سلطان جائر کی نسبت سے جوڑی گئی ہے۔ تیسرے پوائنٹ میں یہ ذکر کرتے ہیں کیونکہ اس میں تقریباً 5 نقطے بیان کیے ہیں، یہ جو 8واں ہے ہمارے پاس نقطہ، اس میں ذیلی نقطے 5 ہیں۔ تیسرے نقطے میں ذکر کرتے ہیں کہ سائل کا سوال فقط قضاوت کے بارے میں تھا یا اس کا سوال ولائی اور حکمرانی کے بارے میں بھی تھا، لہذا سوال پہلے آپ لائیں گے پھر جواب کو لائیں گے، کیونکہ سوال اور جواب میں موافقت اور تطابق ہوتا ہے، مطابقت ہوتی ہے۔ سوال کے آغاز میں سلطان جائر کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ نمبر 2، قاضی کے بارے میں جو پوچھ رہے ہیں وہ سلطان جائر کی نسبت سے ہیں یا نہیں؟ تو جواب بھی جو ہونا چاہیے وہ حکمرانی کو ہٹا کے امام علیہ السلام جواب دیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ سوال کی نوعیت میں تو حکمرانی اور قاضی اور اس کی طرف سے منسوب اور یہ والی باتیں کریں اور جواب اس کا جزوی لے لیں۔ نہیں، سوال اور جواب میں کیا ہونا چاہیے؟ تطابق ہونا چاہیے، ورنہ سوال کا جواب نہیں کہلائے گا، ورنہ سوال کا جواب نہیں کہلائے گا۔ اس لیے جو لفظ حاکم استعمال کیا ہے امام نے، وہ سیاق ہمیں بتاتا ہے کہ سلطان جائر اور قاضی جو سلطان جائر کی طرف سے منسوب ہے ہر دو کو شامل ہے، عمومیت رکھتا ہے وہ لفظ، حکم یا حکم یا حاکم ہونا وہ قاضی، مفتی اور والی تینوں کو شامل ہے۔ چوتھا پوائنٹ اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو سائل کو ضرورت تھی وہ ممکن ہے کہ اس دور میں اس کی ضرورت قضاوت کے باب میں، صحیح ہے؟ اگر ہم اس کو فرض بھی کر لیں تو یہاں پر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حاکم کا معنی ادھر سے نہیں لیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، قاضی کی طرف اس کی ضرورت بقیہ عناوین کے تحت زیادہ ہے، لیکن امام جب اسے جواب دے رہے ہیں تو امام علیہ السلام جامعیت کے ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے آپ صرف ادھر حکمرانی کا معنی بھی نہیں لے سکتے، حکمرانی کا معنی بھی فقط نہیں لیا جا سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ سائل کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کے اوپر بھی خاموش نہیں رہا جائے گا، بلکہ اسے بھی بیان کیا جائے گا۔ اس لیے امام علیہ السلام نے واضح طور پہ اس سوال کا جواب دیا کہ جو ہر طرف سے ایک جامع جواب ہے اور ہر پہلو کو شامل ہے۔ 5واں نقطہ اہمیت کا حامل نقطہ ہے، کلمہ حکم، حکومت، حاکم، محکمہ، محاکمہ، ان سب کلمات کو اگر دیکھیں تو یہ کس سے مشتق ہیں؟ ان کے حرف اصلی کیا ہیں؟ ہا، کاف، میم۔ کاف، کاف، میم اگر آپ لغت میں جا کے دیکھیں تو اس کا معنی کیا گیا ہے، 2 معنی آپ کو نظر آئے گا۔ بعض جگہوں پہ نظر آئے گا مضبوطی، اتقان، ٹھوس پن، پختگی، اور بعض جگہوں پہ کلمہ منع آئے گا۔ یہ کلمہ منع صحیح ہے، تو یہ منع ہونا یا منع کرنا، کلمہ منع یہ درست ہے۔ وہ جو اتقان اور احکام اور مضبوطی اور استقامت اور ٹھوس پن کے معنی میں ہے، یہ اس کا لازمہ ہے۔ کیا مطلب؟ حاکم کو حاکم یا حکم کو، یہ جو قاضی فیصلہ کرتا ہے نا عدالتوں میں جو فیصلہ ہوتا ہے عربی میں کہتے ہیں حکم، حکم کو حکم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ظلم سے معنی بن جاتا ہے۔ حاکم ہر وہ چیز کہلائے گی جس میں مد مقابل سے وہ معنی بن رہا ہے۔ حکمران کو حکمران اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ عدل کو قائم کرنے کی وجہ سے ظلم سے معنی بن جاتا ہے۔ قاضی کو حکم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ناانصافی سے معنی بن جاتا ہے، وہ نہ ہوتا تو ناانصافی ہو جاتی نا، حاکم نہ ہوتا تو حرج مرج ہوتا، طاقت کا زور چلتا اور فساد برپا ہو جاتا۔ ظلم ہے، اس میں ظلم سے معنی بن رہا ہے، یہ حاکم آگے فیصلہ کرے گا، اس لیے حاکم حکمران کی صورت میں اور تب بھی فیصلہ ہے،
قاضی کی صورت میں ہو تب بھی فیصلہ ہے، مورد جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ مثلا کون سی تدبیر بہتر ہے، جنگ کی جائے یا نہ جنگ کی جائے، یہ حاکم کا فیصلہ ہے۔ لیکن جنگ کا مورد نہیں ہے اور وہ جنگ میں جھونس دے تو یہ ظلم سے معنی نہیں بنا، اس لیے حاکم نہیں قرار پائے گا۔ لہذا حکم کا اصل معنی کیا ہے؟ منع کرنا۔ کس سے منع ہو جانا؟ ظلم سے معنی بننا۔ یہ بات جو بیان کی گئی ہے کہ ظلم سے معنی بننا، یہ ایک عمومی ہے لفظ یا نہیں؟ کہتے ہیں آیت اللہ جوادی عاملی نے لغت کی بہترین ادھر تحقیق کی ذکر کی ہے۔ کتاب العین پرانی کتاب ہے، اس میں بھی اس معنی کا تذکرہ ہے، لیکن ابن اثیر جزری نہایت الاثر کتاب میں انہوں نے واضح طور پہ اس کو بہترین طریقے سے لکھا ہے اور ذکر کیا ہے کہ کلمہ حاکم اگر اس کے معنی کو دیکھا جائے، یہ قاضی کے ساتھ مختص نہیں ہے، اہل لغت ہیں، قاضی کے ساتھ مختص حکم کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ امام نے بھی حکم لفظ استعمال کیا تو مختص کیا کسی ایک طبقے سے۔ ایک آپ بھلا اس سے کیوں ایک معنی مختص لے لیتے ہیں؟ لہذا یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ ابن اثیر نے یہ لکھا کہ اس کا مطلب ہے منع کرنا یا رکاوٹ بن جانا، جلوگیری کرنا، یعنی رکاوٹ بن جانا۔ رکاوٹ بننا کس سے؟ ظلم سے رکاوٹ بننا۔ یعنی مبدأ فاعلی کون ہے؟ یہ جو حکم حاکم بن رہا ہے یہ فاعل ہے منع ہونے میں، صحیح ہے؟ معنی بن رہا ہے، فاعل کی حیثیت سے وہ ایک عمل کو انجام دے رہا ہے۔ اس لیے یہ عمل جو ہے یہ کلمہ عمومیت رکھتا ہے، ایک آپ عنوان سے اسے خاص نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر آپ دقت کریں، قاضی کیونکہ فیصلے میں ناانصافی اور ظلم سے معنی بنتا ہے، اسے حکم حاکم کہہ سکتے ہیں۔ مفتی احکام کے بیان کرنے میں درستگی کی طرف لے کے آتا ہے اور نادرست اور غلط احکام اور غلط قوانین سے معنی بن جاتا ہے، اس لیے اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ حکم کہہ سکتے ہیں۔ حکمران چونکہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، ظلم خیانت کے ظلم اور جو صلاحیت نہیں رکھتا تدبیر کی، اس تدبیر کی صلاحیت نہ رکھنے والے یا حرج مرچ اور فساد و ظلم و جور سے معنی بن جاتا ہے، اس لیے اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ حاکم۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جوادی عاملی اور دیگر بعض ہمارے بزرگ فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا۔ ادھر حاکم کی عمومیت تینوں شعبوں کو شامل ہے، قضاوت کو بھی شامل ہے، افتاء کو بھی شامل ہے اور ولا و حکمرانی کو بھی شامل ہے، امت کی زمام اور ذمہ داری کو بھی شامل ہے۔ یہ مطلب صاحب جواہر، چونکہ عرب تھے صاحب جواہر فقہا میں سے، آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ ادھر لکھتے ہیں کہ چونکہ وہ عرب تھے اور عربی ماحول میں پرورش انہوں نے پائی، اس لیے عنوان حاکم کو انہوں نے فقط قضاوت کے باب میں مقید نہیں کیا، بلکہ انہوں نے قضاوت اور غیر قضاوت ہر دو میں ولی متصرف عنوان رکھا۔ حاکم کا ترجمہ کیا کیا صاحب جواہر نے؟ ولی متصرف۔ کس میں؟ وہ ولی جو تصرف کر سکتا ہے۔ کس میں تصرف؟ فی القضاء و فی غیر القضاء، ہر دو میں، قضاوت میں بھی اور غیر قضاوت میں بھی۔ قضاء کے ساتھ انہوں نے حاکم قرار نہیں دیا۔ اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ وہ بھی عربی سے بہت انسیت رکھتے تھے کہ ان کی تقریباً تمام کتابیں عربی زبان میں ہیں، انہوں نے بھی جامع معنی لیا اس سے، قضاوت کے ساتھ خاص نہیں قرار دیا۔ قضاوت، افتاء اور حکمرانی تینوں اس میں شامل قرار دی، کیونکہ فقہا کے لیے قضاوت کا ہونا اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر آگے ایک نقطہ ہے اور اس کے ذریعے سے 8ویں پوائنٹ کا اختتام ہو جائے گا، اور یہ شیخ انصاری کی کتاب القضاء، اس میں جو مطلب بیان کیا ہے رپیٹ ہے، تکرار ہے پچھلے کا، لیکن اس کو ایک اور انداز سے بیان کرنا لازم ہے کہ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے، اور اگلے درس میں انشاءاللہ نقطہ نمبر 9 اور 10 ان دو کو مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔